میں پہلے تو اس کی صفائی کر دوں. آپ حضرات بور تو نہیں ہونا اس طریقے بیان کہ مطالبہ رسولوں سے ہے, آپ دلیل میں امام دے رہے ہیں, تو میں ذرا اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں, پھر بات آگے بڑھاؤں. کہ آئیے ذرا تاریخ سے پوچھ لیں کہ رسالت اور امامت کی خدمات الگ الگ تو نہیں ہیں, یا امامت کی خدمات رسالت میں کاؤنٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں, ہوئے کہ نہیں, اور اگر تاریخ میں ایسی دلیلیں مل جائیں تب تو مان لیجئے گا. ایک زمانے میں بحث چلی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری فضیلتیں دی, سرکار دو عالم کو دنیا کی دین کی ساری فضیلتیں اللہ نے عطا کر دی الا ایک فضیلت کی. سرکار دو عالم کو فضیلتیں تو سب ملی مگر ایک فضیلت شہادت حضور کو نہ مل سکی, حضور شہید نہیں ہوئے. اب اپنے نقطہ نظر کی بات نہیں کر رہا ہوں, علماء کرام کے نظریے کی بات کر رہا ہوں. جب یہ طے ہو گیا کہ رسول اللہ کو ساری فضیلتیں ملی اور اسلام میں شہادت ایک فضیلت ہے, تو اللہ نے حبیب کو نہیں دیا. تو ایک بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, جنہوں نے مدارج النبوہ لکھی ہے. اچھا, اور وہ شیعت پر بلیو کرنے والے عالم نہیں تھے, شیعوں کے خلاف انگاڑے اگلے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشری. تو یہ بتا دوں کہ ان کے نظریات سے کوئی یہ نہیں کہ وہ شیعت مائل تھے, نہیں. بہت بڑا نام ہے تاریخ میں, محدث میں, مفسر میں, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند. ان کو یہ بات کھٹکی کہ کس نے کہہ دیا کہ محمد عربی کو شہادت نہیں ملی. شہادت ملی ہے. شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک سری ایک جہری. سری مطلب چھپی ہوئی, جہری مطلب کھلی ہوئی. جیسے آپ دو نماز پڑھتے ہیں, جہری اور سری. جو نمازیں بآواز بلند پڑھی جائیں انہیں صلاۃ جہری کہا جاتا ہے. جو نمازیں خاموش پڑھی جائیں جیسے ظہرین, اسے نماز سری کہتے ہیں. سمجھ گیا؟ جو خاموشی سے ہو وہ سری, جو چھپی ہوئی ہو وہ سری, جو کھلی ہوئی ہو وہ جہری. اردو زبان میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, علامہ سر محمد اقبال, جن کا لقب ہے شاعر مشرق. دنیا شاعری اور دنیا ادب جس کے الفاظ پر قربان ہو جائے اس ذات کا نام ہے اقبال. اقبال کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا. اس نے بھی یہ سری لفظ کی ایک مرتبہ معنی آفرینی کی. کربلا کے حوالے سے اس نے بالکل عکس کیا. کہتا ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو. بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو. بہت بڑا شعر کہہ دیا. تو سری تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بحث کی کہ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. میں بہت زیادہ علمی میدان میں آپ کو روکوں گا نہیں ورنہ آپ بور ہو جائیں گے. سری جہری, چھپی ہوئی کھلی. کہتے ہیں کہ شہادت کی چونکہ دو قسمیں ہیں اور اللہ نے محمد کو دونوں قسمیں دی, اسی لیے انہوں نے کتاب لکھی, اس کا نام ہی رکھا سر الشہادتین. اس کا اردو میں ترجمہ بڑی پتلی سی کتاب ہے, چھوٹی سی, آپ اس کو پڑھیے. انہوں نے پوری بحث کی ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے محمد مصطفیٰ کو شہادت نہیں ملی. اللہ نے محمد عربی کو چونکہ دونوں شہادت دینی تھی, سری بھی جہری بھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو دو فرزند دیے, حسنین کریمین. شاہ عبد العزیز کے جملے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں حسنین کریمین, اللہ نے دو فرزند محمد کو دیے, دونوں کو الگ الگ شہادت دی. حسن کی سری شہادت ہوئی, حسین کی کربلا میں جہری شہادت ہوئی. اصل میں حسن کی جہری شہادت حسن کی شہادت نہیں, محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے. حسین کی شہادت ہے جہری, اصل میں حسین کی نہیں محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے. ہمارے لیے تو منزل بڑی آسان ہو گئی کہ جب شاہ صاحب نے بتا دیا کہ دوسرے امام کی شہادت رسول کی شہادت بن سکتی ہے, تیسرے امام کی شہادت رسول کی شہادت بن سکتی ہے, تو اب میری مجلس کا نقطہ مکمل ہوا کہ نہیں؟ جب دوسرے اور تیسرے امام کی شہادت رسول کی شہادت کہلا سکتی ہے تو 12ویں امام کا قیام عدل محمد کا قیام عدل کیوں نہیں کہلا؟
بولے اس دلیل سے آپ قائل ہوئے کہ نہیں؟ صاف صاف محدث دہلوی نے لکھا ہے، صاف صاف حسن کی سری. اب وہاں پر یہ ای میل کا زمانہ ہوتا، ٹیکسٹ کرنے کا زمانہ ہوتا، اور ہم بھی زندہ ہوتے تو ہم کم سے کم ان کو ٹیکسٹ تو ضرور کرتے. شاہ صاحب بڑا اچھا جملہ لکھا، حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت. ہمارے لیے ایک منزل آسان کر دی، ایک جملہ اور بڑھا دیجئے، قلم کو حرکت دے کے. حسن کی شہادت رسول کی شہادت میں نے مان لیا، حسین کی شہادت رسول کی شہادت میں نے مان لیا. قلم کو حرکت دے کے، جنبش دے کے ایک جملہ اور بڑھا دیجئے، حسن کا قاتل، محمد کا قاتل، حسین کا قاتل. کیا سن رہے ہیں؟ اچھا نہیں تو آپ جملہ لیجئے، اگر شاہ عبدالعزیز یہ لکھ دیتے حسن کا قاتل، محمد کا قاتل، تب ہم پوچھتے مسلمانوں سے کہ خطائے اجتہادی کے صندوق میں رکھ کے جنت کس کو بھیجا جائے. صلوات بھیج دیجئے محمد اور زہر سے حسن کی شہادت اور تلوار سے حسین کی جہری. دیکھیے ایک ہندو شاعر جس کا نام ہے ماتھور لکھنوی، مذہب کے اعتبار سے ہندو ہے مگر عقیدت میں ڈوب کے شعر کہتا ہے، جنت میں یہی کہتے چلے جائیں گے ماتھور شبیر کے قدموں کا نشان ڈھونڈ رہا میرے ماتھے کی لالی پر نہ جاؤ، میرے ماتھے کی لالی پر نہ جاؤ، تلک ہے خون کا دھبا نہیں. مشہور نظم ہے اس کی کہ ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. اس نے 4 مصرے کہے. اب یہ چونکہ زہر اور سلسلے سے بات یاد آ گئی تو بچانا نہیں چاہ رہا تھا کہ کہتا ہے کہ جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. یہ ذہن میں رکھ کے سنیے، کافر کا شعر ہے. کہتا ہے جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے، اور یہی گر دین تو اس دین سے توبہ ماتھور، شک رسالت پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. حق کا سماعت آپ ادا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو صحت و کامل و عاجل عطا فرمائے اور آپ کے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے. دیکھیے یہ مجبوری وہ محسوس کرتا ہے جو مجلس سے پڑھتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اچھے خطیب ڈھونڈتے ہیں، ہے نا، جیسے ہر مرد اچھی لڑکی شادی کے لیے، ہمارا بیٹا ہے شادی کرنی ہے اچھی لڑکی ہو، ہے نا، سب ڈھونڈتے ہیں. کبھی اپنے لڑکیوں کے دل سے یہ پوچھا کہ وہ بھی اچھا لڑکا ڈھونڈتی ہے؟ جیسے ہر مجمع اچھا خطیب ڈھونڈتا ہے، کبھی خطیب کے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے وہ بھی اچھا مجمع ڈھونڈتا ہے. مجھے بالکل احساس نہیں ہے کہ مجمع کم ہے، لوگ کم ہے، کچھ نہیں. اسلام کم چاہتا ہے مگر مہذب چاہتا ہے. 1-2 ہو تو معرکۃ العرا بیان ہوگا. آغا شروس نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے. جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے. اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے. اور ایک نفیس شعر کہہ دیا اس میں، اڑے گا طالب بیعت کہاں، اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے. بڑا نفسیاتی شعر کہتا ہے کہ بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. تو میرے سرکار آپ کے حق کے سماعت پر ایک جملہ خطابت کا سنیے پھر مجلس ہو. اس لیے کہ میں خطابت کی بھی ڈیوٹی بچا کے نہیں جا سکتا. حسن کی شہادت زہر سے، حسین کی شہادت تلوار سے. کبھی اس راز پر آپ نے غور کیا ہے؟
یہ تو سری اور جہری پر میں نے وضاحت کی. اب یہاں پر خطابت کے جملے سنیے. شاید یہی وجہ تھی کہ کائنات عالم و آدم میں تنہا ایک ذات علی کی ہے کہ فضیلتوں میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خود رسول اللہ کی حدیث ہے, یہ میرے جملے نہیں ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. حسن و حسین سردار جوانان جنت ہے, مگر ان دونوں کے باپ ان سے افضل ہے. تو دنیا کس حد تک بھی ترقی کر لے, علی کا قد اتنا کو بلند رہے گا جتنا لفظ افضل کا بلند ہے. ایک ہی آدمی میں وہ سارے کمالات. صلح کا وقت ہو تو کتابت صلح حدیبیہ کے لیے قلم علی کے ہاتھ میں. خیبر و خندق کا معرکہ ہو تو تلوار علی کے ہاتھ میں. شاید یہی وجہ تھی کہ اکیلی ذات علی کی تھی کہ بیک وقت تلوار کا بھی وارث, تلوار کا بھی مالک, بیک وقت قلم پر بھی عبور, قلم کا بھی مالک. شاید یہی وجہ تھی کہ 12 امام میں دیکھیے ہر امام کی اولاد میں ایک بیٹا امام ہوا. علی کی اولاد میں 2 بیٹا امام ہوا تاکہ علی کی دونوں فضیلتیں بڑھ جائیں. ہر امام کی اولاد میں ایک بیٹا امام, علی کی اولاد میں 2 بیٹا امام. ایک نے معاویہ سے صلح کر کے باپ کے قلم کی نیابت کی, ایک نے یزیدیہ سے ٹکر لے کے باپ کے تلوار کی زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, نعرہ حیدری. میں اب ادھر جاؤں گا تو بہت طول ہو جائے گا. امام حسن قلم پر کس قدر قدرت رکھتے تھے. جب معاویہ نے ایک مرتبہ خط لکھا تو خط کی تہذیب جانتے ہیں کیا ہے؟ السلام علیکم سے شروع ہوتا ہے, اور اگر امام جواب سلام نہ دے تو جس گھرانے سے تہذیب نے جنم لیا ہو فنون خطوط نگاری مجروح ہو جائے. اور اگر امام معاویہ کو سلام کر دیں تو اس کے لیے سند بخشش ہو جائے. تو سلام بھی نہیں کرنا ہے, فنون خط کو بھی بچانا ہے. قلم پر کتنی قدرت تھی. امام حسن کے پاس جب خط آیا معاویہ کا, اس کا جواب امام حسن نے لکھا لیکن سلام نہیں لکھا, اور سلام لکھ نہیں دیا. کیا شروع کیا مولا نے؟ سلام ان پر جو لائق سلام ہے. معاویہ تیرا خط ملا, تو نے یہ لکھا ہے, اس کا جواب یہ. میں نے اس لیے جملے پڑھ دیے کہ آپ اس جیتے جاگتے زمانے میں ہیں. لوگ خالی ہم ہی کو مشورہ دے کے چلے جاتے ہیں, یہ پڑھیے گا وہ پڑھیے گا. کبھی اپنی عقل بھی لگائیے کہ سماج معاشرے میں کیسے رہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. میرے سرکار قیام عدل امام عصر کریں گے. اب آدم سے لے کر خاتم تک, اول سے لے کے 11ویں تک نے کیوں نہیں کی, یہ کیوں کریں گے. تھوڑی دیر جملہ سنیے, آپ کو امامت کی حکمت کا اندازہ ہو. 1 سے 11 اور 1,24,000 انہوں نے کیوں نہیں کی, یہ کیوں کریں گے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی پہلے مثال سنیے, بات شروع کرتا ہوں. دیکھیے بات کیا ہے جانتے ہیں کہ کبھی 2 گروپ میں لڑائی ہو جاتی ہے. امریکہ میں اکثر 2 امام باڑوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اور بدنصیبی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے عزا خانوں کے الیکشن پولیس آ کے کرا رہے ہیں. نوبت اس منزل تک آ گئے. اچھا آیا وہ دن بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جس عزا خانے کی ڈہری چوم کے ہم آتے ہیں وہاں جوتا پہن کے پولیس والے ہیں. تھوڑے سے عہدے کے لیے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے گر جاتے ہیں, اور معیار اس منزل تک آ جاتی ہے کہ ان کو تقدس عزا اور عظمت علم حضرت ابو الفضل عباس کا بھی پاس نہیں ہوتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, خاندان میں لڑائی ہو گئی, 2 گروپ میں لڑائی ہو گئی, 2 انجمن میں لڑائی ہو گئی. اللہ نہ کرے یہاں ہو, مگر ہوتا ہے دنیا. تو مقدمہ کورٹ میں نہ جائے, پہلے فیصلہ یہ ہوا کہ 4 لوگ بیٹھیں گے. اب میں گاؤں کا رہنے والا ہوں تو میں وہیں سے مثال دے سکتا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں. گاؤں میں ہمارے یہاں معاملہ پہلے کورٹ میں نہیں جاتا, پہلے 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں, اس کو پنچایت کہتے ہیں. دیسی لوگ ہیں جو بزرگ تو سمجھ گئے ہوں گے, بچے سمجھ, 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں. 2 بھائیوں کے جائیداد کا بٹوارا ہو رہا تھا.
5-6 लोग बैठे थे, मैंने देखा वो लड़का बाहर बड़े इत्मीनान से चाय पी रहा है। मैंने कहा यार तुम्हारी मिल्कियत का बंटवारा हो रहा है, तुम बड़े सुकून की सांस खींच रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मौलाना, घबराहट इसलिए नहीं है कि वो जो पंच बैठे हैं ना 6, उसमें एक मेरा आदमी भी है। अच्छा, इत्मीनान क्यों हुआ उसको? कि जजमेंट बेंच में एक आदमी उसका है, उसको ये पता है कि जब मेरा नुमाइंदा है तो इंसाफ का गला नहीं घोटा जाएगा। बस इस मिसाल को यहीं पर रोकिए, हो सकता है आगे इसका फायदा आपको मिल जाए। एक सलावत की जहमत होगी मोहम्मद। हजरत जरा थोड़ा सा जहन को फिर मेरी तरफ, 1-1 फीट अगर आप हजरत आगे बैठ जाइए, मजलिस में जो जहां बैठ जाएगा सब बराबर है, 1-1 फीट। बुलंद सलवात। ये फर्श अज़ा पर जो बैठ जाएंगे ना वो सब बराबर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो दीवार से टेक लगा लेंगे उनको सवाब ज्यादा मिलेगा, जो बीच में बैठ जाएंगे उनको सवाब नहीं मिलेगा, और वो जो फ्रंट लाइन पर होंगे उन पर दरूद और जो अच्छा आप जरा इस पर तो शेर सुन लीजिए, फिर जहन में ले आऊं कि दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर। अरे सरकार जरा शेर सुनिए, दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। इस्लाम का कद पूछने वालों को बता दो, बस परचमे अब्बास दिलावर के बराबर। इस्लाम का कद पूछने वालों को बता दो, बस परचमे अब्बास दिलावर के बराबर। और लाशों पर खड़े हो के भी कुछ अक्ल के दुश्मन कद अपना समझने लगे हैदर के बराबर। लाशों पर खड़े हो के भी कुछ अक्ल के दुश्मन कद अपना समझने लगे हैदर के बराबर। और ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्शे आजाद एक, ये शेर है जो आप हजरात के लिए तोहफतन है। ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्शे आजाद एक, हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर। ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्शे आजाद देख, हम लोग भी बैठे हैं। और एक शेर आहिस्ता से सुनने का है, ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्शे अज़ा देख, हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर। और कुछ रोज यूं ही खिदमते मौला में रहे तो, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि जरा आहिस्ता से अकीदत में डूब के सुनने वाला शेर है। कुछ रोज यूं ही खिदमते मौला में रहे तो, जिब्रील भी हो जाएंगे कंबर के बराबर। मेरे सरकार में आपसे गुजारिश कर रहा था कि आखिर इसकी रीजनिंग, इसकी दलील आप हजरात के अज़ान आलिया तक पहुंचाऊंगा आज की मजलिस में कि इमाम असर ही क़याम आदिल क्यों करेंगे। हिकमत इमामत हमारा मौजू है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में इस पूरे कुर्रे अर्ज पर कोई ऐसी जात नहीं है जो ये कहे कि मैं पूरी इंसानियत का वारिस हूं, इल्ला इमाम